السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آدم علیہ السلام کا قصہ کل ہم لوگ بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت دی، حکم دیا، پھر نافرمانی ہوئی، پھر زمین میں آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی نسل قیامت تک چلے۔ تو انسان آدم اور حوا سے شروع ہوئے، ایک ہی یا ایھا الناس اتقوا ربکم خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ ایک انسان سے انسانوں کو پیدا کرے، پھر اس کے بعد زمانے کے تحت، سیزن کے، جگہ، علاقے کے اعتبار سے لوگ کالے ہوئے، ان کے بعد ان کی زبانیں بنی، ان کی نسلیں پھیلی، عرب بنے، عجب بنے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو زمین میں کس لیے پیدا کیے یہ انسان بھول جاتا۔ تو حدیث میں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو سیکنڈ آدم بولتے۔ کیوں سیکنڈ آدم بولتے؟ چونکہ پھر اس کے بعد سے ایک نئی نسل چلتی۔ تو حدیث میں ہے ان کے بیچ میں عشرۃ قرون، 10 سینچریز تھے، 1000 سال۔ کس کے بیچ میں؟ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں۔ وَكَانُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، یہ پورے کے پورے لوگ توحید پہ تھے، اسلام پہ تھے، بت پرستی، شرک ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حدیث میں ہے، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ نام ہے سورہ نوح۔ نوح علیہ السلام کے نام سے قرآن میں ایک سورہ بھی ہے، سورہ ہود، وہ آئے گا، آگے آئے گا، وہ بھی ایک پیغمبر کے نام سے ہے۔ سورہ یونس، سورہ ابراہیم، پھر پورے انبیاء کے نام سے ایک سورہ ہے، سورۃ الانبیاء۔ اللہ کے رسول کے نام سے ایک سورہ ہے، سورہ محمد۔ تو نوح علیہ السلام کے سورے میں نوح کے متعلق ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شیطان تو لگا ہوا ہے توحید پہ، 100 سال، 1000 سال لوگ تھے، 10 سینچریز، ہمیشہ ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے بھی یہ لوگ شرک میں، کفر میں، اللہ کی نافرمانی میں آ جانا۔ تو کیا کیا؟ سب سے پہلے شرک انسانوں میں کیسے شروع ہوا؟ شرک کا مطلب پتھر، بت بنا کے اس کی پوجا کرنا۔ حدیث میں ہے کہ شیطان آ کے لوگوں بولے، تمہارے والدین بزرگ لوگ اتنے نیک لوگ تھے، اتنے اچھے لوگ تھے، مر گئے، ان کو بھول جاتے کہ آپ لوگ۔ شیطان بہت چالاکی سے الو بناتا انسانوں کو، کس کو کیسے الو بنانا اس کو معلوم ہے۔ بزنس کرنے والے کو بولتا کہ تو اچھا کام کرتا نا، تو پیسے کما کے دین کا کام کرتا، مسجد بناتا، نماز کو بعد میں جانا، پہلے تو کما، مسجد بنا سکتا، تو نمازاں تو بعد میں پڑھتے، پہلے مسجد ہونا۔ تو بزنس مین کیا کرتا؟ بزنس میں لگا دیتا، نماز چھوڑ دیتا، تو اس کے بعد اللہ سے دور کر کے اس کا بزنس بھی برباد کرتا۔ تو شیطان کا طریقہ بڑا اچھا رہتا، اچھے طریقے سے سمجھاتا۔ آدم علیہ السلام کو بھی سمجھایا تھا کہ جنت میں وہ درخت کھانے کے متعلق، تو یہاں پہ بھی آ کے لوگوں کو سمجھایا۔ حدیث میں ہے، آ کے بولا، شیطان نیک لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ، بھول جاتے تم لوگ، ان کو کم از کم یاد کرنا، ہمارے ابا تھے، ہمارے دادا تھے، اچھے لوگ تھے، ان سے نصیحت لینا، سبق لینا۔ بھائی بات صحیح ہے، شیطان سکھایا۔ تو وہ لوگ کیا کرے؟ ان لوگوں کو یاد کرنے لگے۔ تو یاد کرنے کے لیے ان کے تصویر بنائے، ان کے اسٹیچوز بنائے۔ پہلی نسل، ایک نسل ختم ہو گئی۔ دوسری نسل کے پاس آ کے بولا، دیکھو تمہارے باپ دادا کے یہ تصویریں، تمہارے باپ دادا کے یہ پکچرز، یہ اسٹیچوز ایسا بھول جاتے ہیں،
ان کے سامنے صبح میں اٹھ کے ہاتھ جوڑنا، ان کو پھول لگانا، ان کو جھکنا، ان کو مانگنا. بڑے بڑے لوگ تھے یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ تھے. یہ ان کو واسطہ بنانا، تو لوگ بولے ٹھیک ہے بنا لیں گے. ایک دوسری تیسری نسل اس کی شرک میں مبتلا ہو گئی، ان کو خدا بنا لی. یہ ہے وہ نام، ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. اب اس کے بعد چوتھی نسل کو آ کے بولے بھائی یہ غلط ہے، ہمارے باپ دادا سے آدھا، کیسا غلط ہو سکتا؟ تو شرک میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ بڑا رحم دل ہے، رحمان و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بولے کہ بھائی اب ان لوگوں کا پاس ہدایت ختم ہو گئی، ہدایت کے لیے پیغمبر کو بھیجنا چاہیے. تو پیغمبر آتے. وہ سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام رہتے. تو پیغمبر نوح علیہ السلام خدا میں اللہ تعالیٰ 24 یا 25، یا اس لیے میں بول رہا ہوں کہ بعض ایک نام جو ہے وہ پیغمبر ہے یا نہیں ہے، تو نام ذکر کرے اللہ تعالیٰ. بولے یہ پیغمبر تھے. تو پیغمبر آتے کیوں تھے؟ کیوں آتے تھے پیغمبر؟ پیغمبر لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، اخلاق سکھانے کے لیے، انسان بنانے کے لیے، اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے آتے تھے. تو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ بھیجے، لیکن لوگوں کو شرک سے نکال کے توحید پہ لانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے. اسی لیے سب سے اہم کام اس دنیا میں سب پیغمبروں کا ایک ہی کام تھا، توحید کا کام. آج آپ ہندوؤں سے، کرسچنوں سے، بدھسٹوں سے اچھے کام کرنا ہے، سوشل کام کرنا ہے، دوستی ہو جاتی، سب مل جاتے. ایک اللہ کی عبادت کرو بولو نفرت ہوتی، دشمنی شروع ہو جاتی. چونکہ شیطان مطمئن نہیں ہوتا، ملنے نہیں دیتا توحید کا مسئلے میں. تو نوح علیہ السلام آتے، اتنی محنت کرتے، رات میں دعوتہم لیلا و نہارا، رات دن جا کے بولتے. ابا، امی، چاچا، ماما، خاندان، قبیلہ، یہ سب ہر ایک کے پاس دعوتہم لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوت لهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جہارا. اللہ تعالیٰ ایسا جذبات سے بیان کرتے ہیں نوح کے درد کو، نوح کے تکلیف کو. کتنے سال بیان کرتے، کتنے سال نوح علیہ السلام لوگوں کے پاس جا کے بیان کرتے، کتنے سال؟ 950 سال. 1 گھنٹے کا کام نہیں، 24 hours ڈیڈیکیٹڈ. الا 50 عام الف سنۃ الا 50، 950 سال. آپ بولیں گے 950 سال زندہ کیسا رہتے تھے وہ زمانے میں لوگ؟ وہ زمانے میں لوگوں کی عمریں تھوڑا لمبی رہتی تھی، سائز بھی تھوڑا بڑا رہتا تھا. آج کل سائز تھوڑا چھوٹا ہو گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں، اب میں وہ سبجیکٹ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. ہماری جو الفا جنریشن ہے نا، جو نئی جنریشن، یہ اسکرین کی جنریشن ہے نا، وہ حرکت ہی نہیں کرتی، تو جسم بڑھتے نہیں. ناچ کود کرے، حرکت کرے، ایکسرسائز کرے تو بڑھتی. پہلے زمانے میں لوگ چلتے تھے، بھاگتے تھے تو بڑے ہوتے تھے، باڈی اچھے رہتی تھی. بہرحال میں وہ موضوع پہ پھر کبھی میں بیان کروں گا. تو وہ لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، ٹینشن کم رہتا تھا، بی پی بھی نہیں آتا تھا ان لوگوں کو، اطمینان سے رہتے تھے. کھا لیے خلاص، مسئلہ ختم، ٹینشن کوئی نہیں، پولوشن نہیں، صاف ہوا، صاف کھانا، صاف پانی. کئی ریزنز تھے. تو عمریں ان لوگوں کی لمبی ہوتی تھی. اسپیشلی نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ اسپیشل لمبی کرا. علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی 100-200 سال تو نارمل بات تھی، لیکن ان کی عمر 1000 سال ہو گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قوم کو اللہ تعالیٰ موقع دے کے سمجھانا چاہتے تھے کہ لوٹ کے آ جانا. تو نوح علیہ السلام 950 سال اللہ تعالیٰ بیان کرتے، گھر گھر جا کے بولتے کہ بھائی عبادت کرو ایک اللہ کی، میں تمہارے لیے انی لکم ناصح امین. پیسے نہیں چاہیے، میں سمجھانے کے لیے آیا. تمہاری بھلائی ہے، تمہاری انسانیت ہے، تمہاری آخرت ہے، تمہاری نجات ہے. اچھے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، انسان بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ظلم نہیں کرو، تکلیف نہیں، بدماشیاں چھوڑ دو. یہ پیغمبر یہی سکھانے کے لیے آتے. ہر پیغمبر کا کام سب سے پہلے توحید، اس کے بعد اخلاق. توحید، اخلاق. صرف توحید سے کام نہیں چلتا، اخلاق، عمل. تو نوح علیہ السلام
اللہ رات میں پکارا، اللہ ان کو جا کے سمجھایا، دن میں سمجھایا، میں جب بھی جاتا کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے اللہ، کپڑا چہرے پہ ڈال لیتے اللہ، میری بات نہیں سنتے اللہ، اور میں جب بھی جا کے بولتا ہوں اور بدماشی سے ایکسٹرا کرتے وہ لوگ، فلم یزیدہم دعا الا فرارا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں سے، نوح علیہ السلام سے بعض جگہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ بیان کیے، نوح علیہ السلام بولے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ جاتا، تم لوگ اللہ کا کھانا کھاتے، اللہ کی عبادت، اللہ کے پانی پیتے، اللہ کی زمین پہ چلتے، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا عذاب آ جاتا تمہارے اوپر، اللہ برباد کر دیتے تم لوگوں کو، ایسا بول کے سمجھاتے تھے۔ تو وہ لوگ بدماش قوم، پیسہ دولت، بولتے تھے انا لناک فی ضلال مبین، تو گمراہ ہے، تیرے کو عقل نہیں ہے، ہم لوگ صحیح ہے، دیکھ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو غریب آدمی ہے، تیرے پر ایمان لانے والے کوئی بھی نہیں ہے، ہاں چھوٹے چھوٹے لوگ، چلر لوگ ایمان لاتے تیرے اوپر، ہم لوگ دیکھ پیسے والے، مالدار لوگ، لیڈرز، پوزیشن والے، اسٹیٹس والے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ذکر کرے۔ تو بیوقوف ہے، بولے تو بولے وہ ماں بھی صفا ہے، میں بیوقوف نہیں ہوں اے قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، میں عقل مند ہوں، میرے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے بھیجے، سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجے۔ تو اس کے بعد وہ لوگ بولتے بعض دفعہ، تیرے کو کہیں کو بھیجتے اللہ تعالیٰ، تو انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجنا تھا، اللہ تعالیٰ خود آنا تھا، تیرے کو کہیں کو بھیجے، تیرے پاس کچھ بھی ہے بھی نہیں، تیرے ساتھ کوئی قوم بھی نہیں ہے، تو بادشاہ بھی نہیں ہے، ہاں تو ہمارے جیسا ایک آدمی ہے، اللہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، تیرے اوپر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ کمزور لوگ، فقیر لوگ، مالدار نہیں ہیں، ڈگریاں نہیں ہیں ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ایسے لوگ تیرے اوپر ایمان لانے والے، بادی الرأی، بل نظنکم کاذبین، ایسا لگ رہا کہ تو ہم لوگوں کو جھوٹ بول رہا۔ پھر انہوں سمجھاتے ان کو، دیکھو میری قوم، یہ لوگ اللہ پہ ایمان لائے، میں ان کو کیسے بھگا سکتا ہوں، میں ان کو کیسے دور کر سکتا ہوں؟ تم کو ایمان لانا ہے تم ایمان لاؤ نا، تم یہ کیوں شرط رکھتے ان کو ہٹا دو یہاں سے، ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ نہ بیٹھ سکتے، چھوٹے لوگوں کے ساتھ میں نہیں بھگا سکتا ان کو، اگر میں ان کو بھگا دیا تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں بولتا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس غیب کا علم ہے، میرے پاس جو ہے نا میریکلس ہے، ایسا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، لیکن تم کو تبلیغ سکھانے کے لیے، توحید سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے آیا، میرے پاس زمین کے خزانے نہیں ہیں، خزائن الارض، زمین کے خزانے نہیں ہیں، اگر تم لوگ اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلے حل۔ اب دیکھ رہے کیسی باتیں کر رہے یہ لوگ، کیسی بدماشی کی باتیں، دشمنی کی باتیں، نفرت کی باتیں، ذلیل کرنے والی باتیں، مذاق اڑانے والی باتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ یہ گفتگو ان لوگوں کی ذکر کرے نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد تنگ آ جاتے، تھک جاتے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو الہام ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ یہ قوم اب ختم ہو گئی، اب یہ رہے گی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایک دن دعا کرتے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کس کو بھی یہ زمین پہ نہ کو چھوڑا، اللہ سب کو ختم کر دے، انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، اللہ اگر یہ چھوڑے گا تو زمین پہ ان لوگوں کو سوائے بدماشی کے کچھ بھی نہیں کریں گے لوگ، اور ان کی نسلیں بھی ایسی بدماش پیدا ہوں گی، ولا یلد الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمن، اللہ مومنین کو معاف فرما دے، اور جو مومن بن گئے میرے خاندان میں، میرے قبیلے میں، ان لوگوں کو معاف فرما دے، ان کو تو برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا، صبر صبر صبر، 950 سال اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو فیصلہ کر دیتے، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا کشتی بناؤ، سمجھا رہے ہیں، یہ جاتے جاتے مذاق اڑاتے، کشتی بناتے، کان چلاتے دیکھو کشتی بنا رہا، ان بیوقوف مذاق اڑاتے تھے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بولے نہیں میری قوم سدھر جاؤ،
تو اس کے بعد قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر ایک مخلوق میں سے ایک جوڑا لے لو. تو کشتی میں جو مومن تھے تھوڑے بہت وہ لوگ بیٹھ جاتے اور پھر اللہ کی مخلوق کے بھی لے لیتے. بارش شروع ہو جاتی، زمین سے بارش، آسمان سے بارش. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہندو اسکرپچرز میں، کرسچن اسکرپچرز میں اور یہودیوں کے اسکرپچرز میں یہ زمین میں ایک ایسا طوفان آیا کہ سب برباد ہو گئے تھے. یہ اس کا پروف ملتا. اور ایک بھی پروف یہ ملتا کہ سائنٹیفکلی کہ جو جانور سمندروں میں رہتے وہ پہاڑوں پہ ان کے جو ہے نا وہ ملے، ان کا اسکلٹنس ملے. تو لوگ بولے کہ بھائی پہاڑ پہ کیسا یہ مچھلی کا اسکلٹن، یہ زمین مچھلی کے ہڈیاں پہاڑوں پہ کیسے ملے؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے سائنٹسٹ کے پاس، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے. لیکن ہم کو معلوم ہے ایک مرتبہ آیا تھا، طوفان آیا تو پہاڑوں پہ سب پانی پہنچ چکا تھا. پھر بعد میں اللہ کا حکم آیا فجرنا الارض عیونا، ہر زمین میں سے ہر جگہ سے بورنگوں کے جیسا پانی نکلنے لگا. فجرنا الارض عیونا، زمین میں بورنگ میں سے پانی نکلتا. دیکھیں آپ لوگ جب بورنگ ڈالتے کیسا پریشر سے نکلتا. ہر جگہ اللہ تعالیٰ بورنگاں لگا دیے، زمین میں سے پانی نکلو، زمین میں سے ہر جگہ پانی. پھر آسمان پہ سے پانی 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 پانی، کہیں نہیں جا سکتا تھا. لوگ پانی جمع ہونے لگا، ڈوبنے لگے. اس وقت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دو بھی جو ہے نا مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا بھی اسپیشل ذکر کیا. مثل للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. نوح کی بیوی خیانت کی، نوح کا ساتھ نہیں دی. اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کیا قیامت تک کے لیے کہ نیک بندوں کی بیوی بعض دفعہ شوہر کے ساتھ نہیں ساتھ دیتی اور اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا. اور پھر ویسے ہی برے لوگوں کے بیویاں، امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک، فرعون کی بیوی مومن تھی، فرعون کے ساتھ گزارا کری اور اللہ سے دعا کری. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. جب بارش شروع ہوئی بیٹے سے بولتے بیٹے آجا، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ، اللہ کی ایمان پہ لا کے آجا. بولا کہ یاسمنی الجبل. میں بولا نہیں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں میں، تم کیا لگائے؟ نہیں مانا. پھر اس کے بعد پانی اونچا ہونے لگا. نوح علیہ السلام کو پکا معلوم تھا کہ سب ڈوبنے والے ہیں. تو بولتے کہ بیٹا آجا. تو بیٹا تو نہیں آتا تو اللہ سے بولتے اللہ تو بولے نا، اللہ تعالیٰ تم وعدہ کرے میرے سے کہ میرے اہل و عیال کو آپ بچاتے. انہو لیس من اہلک. اللہ تعالیٰ بولتے جو ایمان نہیں لاتا وہ تمہارا فیملی کا ممبر نہیں ہے، خون کا رشتہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ایمان کا رشتہ ہے. لیس من اہلک. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولتے تمہارے اہل کو بچا، اللہ تعالیٰ بولتے تیرے اہل کو ہم بچا دیتے. تو نوح علیہ السلام کو کنفیوز ہو جاتا، بولتے کہ انہو من اہلی، یہ میرا فیملی. بولے نہیں یہ تمہاری فیملی نہیں ہے، تمہاری فیملی وہ ہے جو تم پہ ایمان لائی. پھر ایک موج دونوں کے درمیان میں، باپ اور بیٹے کے درمیان میں حائل ہو جاتی اور بیٹا ڈوب جاتا. علماء کہتے ہیں کہ 8 دن 10 دن تقریباً بارش ہوتی رہی کنٹینیوس، اوپر سے بھی نیچے سے بھی. پھر سارے لوگ ڈوب گئے. پھر اس کے بعد کشتی رکی. اللہ تعالیٰ فرمائے وہ کشتی کہاں رکی؟ جودی بلکہ ایک پہاڑ ہے، اس کا ذکر کرے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ وہاں پہ وہ کشتی رکی. رشیا ترکیہ وغیرہ کے علاقے میں آتا وہ علاقہ. لوگ بیان کرتے وہاں پہ بڑے ہوئے، اب یہ صحیح ہے غلط ہے بات کی بات ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ ہوا یہ واقعہ. اور پھر یہ قوم تباہ ہوئی. وہاں سے پھر نئی نسل چلی، پورے لوگ ختم ہو گئے، توحید والے باقی رہ گئے. تو اسی لیے ان کو آدم ثانی، دوسرے آدم بولتے ہیں ان کو. کیوں؟ وہاں سے پھر ایک انسانیت چلی، پھر وہاں سے ایک نسل چلی، وہاں سے پھر ایک واقعہ چلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، بڑی حدیث ہے. قیامت کے دن
قیامت کے دن سورج نیزے کے قریب یعنی 1 میٹر کے قریب میں اپنا سر آ جائے گا، اپنے سر کے قریب آ جائے گا. سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہوگی، زمین پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبتے رہیں گے. بہت قیامت کی نشانی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. ایسے پریشانی میں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے بولو کہ حساب شروع ہو جائے. تو آدم علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ غضب رب اليوم لم یغضب من قبل قط. آج اللہ اتنے ناراض، اتنے غصے میں ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے. قیامت کا دن پورے دنیا کے لوگوں کو بلا کے، ہٹلر کو، ابو جہل کو، سب کو حساب لینا ہے، ظالموں کا، بم ڈالنے والوں کا، انسانوں کو ماننے والوں کا. اللہ تعالیٰ انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، کون ہے بادشاہ؟ جاؤ. والسماوات والطیات بیدی، آسمان و زمین کو لپیٹ کے رکھ دیتے اللہ تعالیٰ. تو آدم علیہ السلام بولتے میں یہ غلطی کرا تھا، اسی لیے میرے کو ہمت نہیں اللہ کے پاس جانے کی، چونکہ میں غلطی کرا تھا. اللہ معاف کر دے، لیکن پھر بھی وہ غلطی کا درد، وہ غلطی کی پریشانی، بے چینی، اس کو بولتے ایمان. نیک بندے اپنے غلطیوں کا حساب. تو آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس آتے. صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت میں، لوگ جاتے کس کے پاس؟ نوح، انت اول الرسل، تم پہلے رسول تھے. بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تم کو یہ دیے تھے، ہمارے لیے اللہ سے ذرا سفارش کر کے ہمارا حساب شروع کرا دو. تو نوح علیہ السلام بھی اس وقت بولتے کہ غضب رب اليوم، میرا رب آج اتنا غصہ ہے، ہم لوگوں کو کس کو بھی ہمت نہیں ہے. میں بھی غلطی کرا تھا. وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کافر بیٹے کی مغفرت کی یعنی بچانے کی جو سفارش، محبت، باپ کی محبت آ گئی بیچ میں، وہ میں غلط کر دیا تھا. آج اگر اللہ پوچھ لیے تو معاف کر لیے، سب ہو گیا. اسی لیے میں ہی نہیں آتا بیچ میں، میں ہی نہیں جاتا. تو پھر تم لوگ جاؤ ابراہیم کے پاس بولتے. تو ایسا چلتے رہتی وہ لمبی حدیث. وہ پیغمبر بولتے، یہ پیغمبر، سب لوگ کچھ نہ کچھ معذرت کر دیتے. پورے لوگ پھر کس کے پاس آتے؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے انا لہا، ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے بات کرنے کے لیے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الگ مسئلہ ہے. میں آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ ہے نوح علیہ السلام کی خدمات، نوح علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کی پوزیشن. نوح علیہ السلام 950 سال بھی خدمت کیے، لیکن انہوں نے ایک غلطی کی تو اس کا ڈر تھا کہ قیامت کے دن کہ اللہ وہ غلطی سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو ہم کو جو نوح علیہ السلام کی زندگی میں جو سبق ملتا، جو پیغام ملتا، جو نصیحت ملتی، وہ کیا ہے؟ یہ لوگ ان کے ماننے والے کتنا ستائے ان کو، کتنا تنگ کرے، کتنا مذاق اڑائے، ان کے کام کا، ان کی دعوت کا، ان کے پیغام کا بات نہیں سنتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ستاتے تھے. لیکن دعوت کا کام کنٹینیوس، چونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو، نیک لوگوں کو، اور انبیاء کے بعد یہ کام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دے دیے کہ بھئی دین کا کام کرو، تم کو اللہ عزت دیتے. ہم کام کرنا چھوڑ دیا امت، دین کا کام کرنا چھوڑ دی امت، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر ذلت مسلط کر دیتے. تو نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ سب سے اہم بات ہے کہ درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ جا جا کے، گھر گھر جا کے لوگ کانوں میں انگلیوں بھی رکھ لیتے تھے، ذکر ہے اللہ تعالیٰ بولے. پھر اس کے بعد نہیں ایمان لانا رہا تو یہ غریب ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، تم ان کے بیوقوف ہے، ان پہ ایمان نہیں لاتے، ان کو بگا دو. یہ سب بولنے کے باوجود بھی نوح علیہ السلام اپنا کام جاری رکھے، دعوت پہ باقی رہے. لیکن ہمیشہ یہ دماغ میں رہا کہ نافرمانی، اللہ کی ایک نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان کے لیے بڑی ہوتی. تو اسی لیے دوستو اور بھائیوں، کسی کا نسب کسی کو کام نہیں آتا. حضرت فاطمہ کو بھی اللہ کے رسول یہی بولے تھے. کیا بولے تھے؟ سلینی ما شئت فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کام نہیں آ سکے،
نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو کام نہیں آ سکے، اتنا بڑا پیغمبر، اسپیشل اولو العزم من الرسل، بہت سے پیغمبر تھے لیکن اس میں سے 5 پیغمبروں کا ایک اسپیشل ویلو تھا، اس کو اولو العزم بولتے تھے، ہائی لیول کے پیغمبر. اس میں سے نوح علیہ السلام بھی ایک تھے، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام اس میں ہونے کے باوجود بھی اسپیشل اللہ تعالیٰ ان کو عزت دی، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کری، اتنے قربانیاں دینے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو جب وہ ایمان نہ لایا تو مسئلہ ختم ہو گیا، اپنی بیوی کو جب وہ ایمان نہ لائے تو مسئلہ ختم ہو گیا، اور ان کی مثال رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ ذکر کر دیے، بیان کر دیے. تو اسی لیے میرا میسج، میرا پیغام میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوح علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کو یہ پڑھنا، یہ سیکھنا، یہ جاننا، یہ ریویژن کرنا، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بولے. یہ پیغمبروں کو، اللہ کے رسول کو بولے پیغمبروں کو، پیغمبروں کی اتباع کرو، فالو کرو. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اللہ کے رسول فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو بڑا بنایا اور ان کی طریقے کو اپناؤ بول کے بولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پیغمبروں کو اپنانے کے لیے ہی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قصوں کو ذکر فرمائے. تو نوح علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ، قربانیوں کا نمونہ، ایمان کی اہمیت کا نمونہ، صبر کا نمونہ. والعاقبۃ للمتقین. لگتا ایسے ہی کہ مدد کب آئے گی، کامیابی کم آئے گی، لیکن کامیابی آخری میں کس کی آتی؟ آدم علیہ السلام کو کامیابی ملی، شیطان کو نہیں ملی. ویسے ہی نوح علیہ السلام کو کامیابی ملی. کامیابی دولتوں سے، پیسوں سے، پوزیشن سے نہیں، ایمان اور تقوی کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے آخری میں کامیابی نوح علیہ السلام کو دی، اور ایسے ہی دوسرے پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتے. تو اسی لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خاندان، نسل، نسب، اسٹیٹس، یہ سب چیزیں نہیں، جو کام آنے والی ہے وہ ایمان ہے اور عمل ہے، ہر ایک کے لیے. اور آج بھی ہماری امت کے لیے یہی راہ ہے، لوٹ کے لن يصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به الاولون. ہمارے صحابہ کی کامیابی دولتوں میں، عزتوں میں نہیں تھی، سچا دین تھا تو پھر دنیا سب ان کے پاس آئی. تو آج بھی ہماری امت کی کامیابی یہ ہے کہ سچے دین کی طرف لوٹ کے چلے جائے، پیغمبروں کی طرح. تو یہ چند باتیں تھیں جو نوح علیہ السلام سے متعلق تھی. انشاءاللہ پھر کل اور ایک پیغمبر کے بعد بات ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ہود علیہ السلام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ واقعات سننے، سمجھنے اور اس کی سے نصیحت لینے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.